پائپ پی لیا، یہ عیسائیوں کا روزہ ہے اور یہودیوں کا۔ ہمارے یہاں روزے میں یہ بات نہیں ہے، نہیں فرق ہو گیا، انہوں نے اس میں تبدیلی کر دی کافی۔ تو 40 روزے تھے، امت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر 30 روزے فرض کیے گئے یا 29، اور اس کو چاند پر منحصر کر دیا۔ صوموا لرؤیتہ، یقول الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھئی چاند دیکھ کے روزہ رکھو، اب چاند دیکھ کے افطار ختم کر دو، مطلب یہ ہے کہ عید کر لو، چاند پر منحصر ہے۔ یسألونک عن الأہلہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے چاند کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ اللہ تعالیٰ نے توقیت مقرر کر دی، وقت، یعنی ہمارے کام جو ہوں گے، ہمارے اوقات جو ہوں گے، روزے کے، رمضان کے، حج کے، تو یہ جو ہوں گے یہ چاند کے حساب سے ہوں گے۔ ذی الحج کا چاند نظر آ گیا تو اب 9 تاریخ کو وہ میدان عرفات، اور 10 تاریخ کو قربانی، اور 11 تاریخ کو اور 12 تاریخ کو قربانی شروع ہو جائے گی چاند کے حساب سے۔ چاند نظر آ گیا تو عید اسی کے حساب سے ہوگی، چاند نظر آ گیا تو رمضان شریف کے روزے بھی اسی حساب سے ہوں گے، کبھی 29 ہوں گے، کبھی 30 ہوں گے۔ شہر اما 29، مہینہ جو ہے یہ 29 دن کا ہوگا۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اور اگر عبر ہو گیا تو 30 دن پورے کر لو، اور اس کے بعد 31واں دن کا روزہ نہیں ہے، 30 دن کا روزہ ہے۔ یہ مقرر کر دیا یعنی چاند کے حساب سے، اور 9واں مہینہ رمضان کا مقرر ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں گرمیوں میں روزہ نہیں رکھ سکتا تو گرمیوں میں نہیں رکھوں گا، سردیوں میں رکھ لوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مقرر رمضان شریف کا مقرر مہینہ ہے، نماز کا وقت مقرر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے فجر کی نماز میں کیونکہ کھڑا ہو گیا تو اب فجر کی نماز میں بہت سے کاموں کو بھی جانا ہے، تو فجر کی نماز بھی ساتھ پڑھ لی، اور ظہر بھی ساتھ پڑھ لی، اور عصر بھی ساتھ پڑھ لی، اور مغرب بھی ساتھ پڑھ لی، اور عشاء بھی ساتھ پڑھ لی، بھائی اکٹھی پڑھ لی، اب دن بھر فارغ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نماز کا وقت مقرر ہے، نماز اپنے وقت پر ہوگی، نماز اپنے وقت پر ہوگی۔ جب اس کا وقت داخل ہو گیا فرض ہو گیا، اب فرض ہو گئی، یعنی جب نماز کا وقت شروع ہوا نماز فرض ہو گئی، اس وقت کی فرض ہوئی۔ اکٹھی نہیں پڑھی جائے گی کہ سارے دن کی اکٹھی پڑھ لو اور فارغ ہو جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت وقت کی فرض ہے، یہ وقت کی۔ ایسے ہی وقت پر رمضان شریف کا مہینہ، رمضان شریف چاند سے شروع ہوا، روزے رکھو۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے قل یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے مخاطب ہے، اے اہل ایمان، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان شریف کے روزے کتب علیکم فرض کیے گئے، یہ فرض ہے۔ ہر بالغ عاقل مسلمان پر فرض ہے، مرد ہو یا عورت ہو، بالغ بچہ بالغ ہو گیا، فرض ہو گیا، یہ فرض ہے۔ اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ سب آپ کے لیے ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، آپ سے پہلے جو امتیں تھیں، اے اہل ایمان، آپ سے پہلے جو امتیں تھیں ان پر بھی روزے فرض تھے۔ اس وقت یہ نہیں ہے کہ آپ ہم یہ سوچیں بھئی ہمارے لیے 30 روزے ہیں، یہ بڑا لمبا کام ہے، بھائی نہیں، پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ قرآن مجید و فرقان حمید میں مختلف مقامات، مختلف آیات طیبات میں، متعدد آیات طیبات میں ایک لفظ ہے جس کا بار بار اکثر آیتوں میں ذکر آتا ہے۔ مثلا قرآن مجید و فرقان حمید
تقوی، تقوی ایک لفظ ہے، تقوی قرآن مجید و فرقان حمید کی اصطلاح ہے، عربی لفظ ہے جس کو ہم اردو زبان میں عام طور سے ترجمہ کرتے ہیں خوف خدا۔ بالکل صحیح ہے، ترجمہ صحیح ہے۔ تقوی کا مطلب ہے پرہیزگاری، تقوی کا مطلب ہے خوف خدا، تقوی کا مطلب ہے ظاہر و باطن میں اللہ سے ڈرتے رہنا، یہ تقوی ہے۔ اس کا بار بار ذکر آتا ہے، بار بار ذکر آتا ہے۔ روزے کا مقصد بیان فرمایا اور دین کو قبول کرنے کا مقصد بھی بیان فرمایا۔ مثلا ہم دین میں اگر داخل ہو، اسلام کو ہم نے قبول کیا، ایک دین کی حیثیت سے اسلام کو ہم نے قبول کیا، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان شریف کے روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم جیسے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم خدا سے ڈرنے والے ہو جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرنا مسجد میں نہیں ہے فقط، ایک تو یہ کہ اللہ سے ڈرتے ہیں مسجد میں، اللہ سے ڈرتے ہوئے آئے مسجد میں چپ چاپ بڑے آرام سے نماز پڑھی، اور مسجد سے باہر نکلے کسی آدمی نے مسجد میں گفتگو کرنی چاہیے تو کہہ دیا بھئی بات اصل میں یہ ہے یار، یہ بات کاروبار کی ہے، باہر بات کریں گے، اب مسجد میں نہ کرو۔ کوئی نے بھاؤ تاؤ کرنا چاہا تو ان کا نہیں باہر ہوگی بات۔ مسجد میں بہت سنبھل کر آدمی اپنی زبان سے کچھ نکالتا ہے، زبان سے خاموشی سے آتا ہے، سکون کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور باہر چلا جاتا ہے۔ بعض لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کی نیت سے نہیں آتے، ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، کسی کی جیب کاٹنا ہوتا ہے، جوتا چرانا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے اسی کے حساب سے ان کا نام اعمال بھی لکھا جاتا ہے، چور ڈاکو کا جو نام اعمال ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ اور لوگ زیادہ تر لوگ جو آتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ وہ وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین کے حضور میں سر بسجود ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اور بعض لوگ جو ہیں چور ہوتے ہیں، وہ خاص جوتے چرانے کے لیے یا مصلی چرانے کے لیے، لاؤڈ اسپیکر چرانے کے لیے، صفیں چرانے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، تو بہرحال وہ ان کا حساب کتاب اور ان پر عذاب جو ہے وہ کچھ بھی وہ اللہ رب العالمین اور وہ بندے کے درمیان میں ہے۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ مسجد میں اللہ رب العالمین کا خوف رہتا ہے کہ میں مسجد میں ہوں، اللہ کے گھر میں ہوں، اور یہ خیال ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ لیکن مسجد سے باہر جانے کے بعد، دکان پر بیٹھنے کے بعد، اگر دودھ بیچ رہے ہیں تو دودھ میں ملاوٹ ہو رہی ہے، اگر مسالہ وغیرہ بیچ رہے ہیں تو اس کی ملاوٹ کر رہے ہیں، مرچوں میں مٹی ڈال رہے ہیں، اگر گھی بیچ رہے ہیں تو اس میں چربی ملا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اصلی بیچ رہے ہیں، تیل بیچ رہے ہیں تو وہ ادھر ادھر سے چربی وربی ملا کے الٹا سیدھا بھئی یہ ہے، عطر اگر بیچ رہے ہیں تو اس میں معلوم ہو تیل کی بدبو آ رہی ہے، مٹی کے تیل کی بدبو عطر کے اندر آ رہی ہے، عطر نام عطر رکھا ہوا ہے اور شیشی جو ہے اس کو یہ کہہ کے کہ عطر ہے بیچ رہے ہیں۔ یہ دھوکہ، یہ فریب، یعنی مسجد سے باہر نکلنے کے بعد اب یہ سمجھ لیا کہ دکان پہ بیٹھا ہوں تو اللہ نہیں دیکھ رہا کیا، معاذ اللہ۔ تو تقوی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم نے روزے فرض کیے آپ پر تاکہ آپ تقوی اختیار کریں، تاکہ آپ تقوی اختیار کریں۔ تقوی کا ذکر قرآن مجید و فرقان حمید کی 100 سے زائد آیات طیبات میں تقوی 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 بیان کیا گیا، تقوی۔ رب العالمین، اب دیکھیے ایک آیت پڑھتا ہوں، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو،
اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، حق تقاتہ، جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ڈرتے رہو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ سے مسجد میں ڈرتے رہو اور دکان پہ نہ ڈرو، یہ نہیں ہے۔ اللہ سے مسجد میں ڈرتے رہو اور بازار میں نہ ڈرو، یہ نہیں ہے، کیونکہ بازار میں بھی اللہ ہے۔ بازار میں اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ تعالیٰ اپنے جسم سے موجود ہے، وہ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے۔ اپنے علم اور اپنی قدرت سے اللہ ہر جگہ موجود ہے، اپنے علم سے اور اپنی قدرت سے۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، تین آدمی اگر ہو اور تین آدمی یہ سمجھے کہ ہم تین ہی ہیں، غلط ہے۔ قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اگر تین آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہ کہیں بھئی ہم تین ہیں، چوتھا کوئی نہیں ہے، غلط ہے۔ مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہم تین ہیں اور چوتھا اپنے علم اور قدرت سے اللہ موجود ہے، اللہ موجود ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، چنانچہ ارشاد فرمایا رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم، تھوڑے ہوں زیادہ ہوں، چار ہوں کہ پانچ ہوں، چھ ہوں کہ سات ہوں، اگر پانچ ہے تو چھٹا، اپنے علم اور قدرت سے اللہ موجود ہے۔ تھوڑی تعداد میں بھی اگر ہیں، چھوٹی جماعت ہے، چھوٹا گروہ ہے، اس میں یہ خیال رکھو کہ اللہ موجود ہے۔ اور اگر اکیلے ہو، اگر خود اکیلے ہیں آپ، تو آپ یہ خیال کریں کہ دوسرا اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ، یہ ہے یہ ہے تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر اور باطن، ظاہر اور باطن، باطن میں اور ظاہر میں، مسجد میں، دکان میں، خانقاہ میں اور گھر میں، دفتر میں اور روڈ پر، سڑک پر، میرا رب، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ہے تقوی۔ اب میں اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں، حدیث سناتا ہوں آپ کو، سنی ہوگی آپ نے، حدیث مبارک ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد نبوی شریف میں صحابہ کو جمع فرماتے تھے۔ جب نماز کے بعد صحابہ بیٹھے ہوتے تھے، بیٹھو، ممبر پر رونق افروز ہوتے تھے، اور ممبر پر رونق افروز ہونے کے بعد اکثر ارشاد فرماتے تھے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ ایک دن ارشاد فرمایا، میں تم کو، بخاری شریف کی حدیث ہے، میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ ایک دن ارشاد فرمایا، صحابہ میں تم کو قصہ سناتا ہوں، بنی اسرائیل، پچھلی امتوں کا ایک قصہ سناتا ہوں تم کو، سنو۔ صحابہ ہمتن گوش ہیں مسجد نبوی میں، تو یہ 1450 سال سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے قصہ منتقل ہوتا ہوا اب ہم تک پہنچا ہے حدیث بخاری کے ذریعے سے، اور وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ یعنی مدینہ منورہ سے سلسلہ مل گیا آپ کا کہ آپ سن رہے ہیں، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ سن رہے ہیں مسجد میں بیٹھ کر۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ پچھلی امتوں میں بنی اسرائیل کے ایک نبی کی امت میں 3 آدمی تھے، 3 آدمی تھے۔
اپنے سفر پر روانہ ہوئے، کاروبار کرتے تھے، کاروبار، سامان تجارت اونٹوں پر لدا ہوا، گھوڑوں پر لدا ہوا، اس زمانے میں یہی ہوتا تھا، اب 2000 برس پہلے کی بات ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے سنایا، اور اس سے پہلے کا واقعہ ہے تو 2000 سال پرانی بات ہو گئی۔ تو اس زمانے میں ظاہر ہے اونٹ اور یہ سامان لدا ہوا تھا، جا رہے تھے، جب ایک پہاڑ پر چڑھ رہے تھے تو بارش شروع ہو گئی۔ تو صحابہ، بارش اتنی تیز تھی، آندھی اتنی تیز تھی کہ ان کو اپنا وجود برقرار رکھنا مشکل ہو گیا۔ اب کیا کریں؟ اگر چلتے ہیں تو پیر پھسل جائیں گے، گر جائیں گے، اور بارش اتنی تیز ہے کہ اس سے بس یہ سوچ ہی رہے تھے کہ سامنے ایک غار نظر آ گیا، غار، پہاڑی کے اندر چھوٹا سا منہ کھلا ہوا ہوتا ہے، اندر کو جگہ ہوتی ہے، اس کو غار کہتے ہیں۔ وہ غار نظر آیا تو تینوں اس میں جلدی سے گھس گئے۔ جب تینوں گھس گئے، اندر چلے گئے، تو انہوں نے کہا بھئی اللہ تیرا شکر ہے، بڑی تیز آندھی چل رہی تھی اور بڑی تیز بارش تھی، اب یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو بڑا کرم، اس کا احسان ہے کہ یہ ورنہ تو بارش میں بھیگ جاتے اور پہاڑ سے اتر رہے تھے، پیر پھسل جاتا، مرتے گرتے پڑتے، پتہ نہیں کیا ہوتا کیا نہ ہوتا، کوئی پناہ نہ ملتی، بھیگتے۔ اللہ کا شکر ہے جگہ مل گئی۔ ابھی یہ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، ایک پتھر اوپر سے، پہاڑی کے اوپر سے گرتا ہوا بالکل غار کے دروازے پر آ کے لگ گیا۔ ہو اب انہوں نے سوچنا شروع کیا، بھئی یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ تو رستہ بند ہو گیا۔ ہما فی الغار، یہ لوگ غار پر تھے اور غار کا دروازہ بند ہو گیا، اب نکلیں کیسے؟ اب دیکھ رہے تھے دروازہ بند ہو گیا، پتھر لگ گیا، نکلنے کی کوئی جگہ نہیں۔ وہ چھوٹے موٹے جیسے سوراخ ہوتے ہیں تو ہوا آ رہی تھی جا رہی تھی، لیکن اب پانی سے محفوظ، ہوا سے محفوظ، آندھی سے محفوظ، لیکن اب نکلنے کا کوئی رستہ نہیں۔ ہاتھ لگا کر اس پتھر کو دیکھا تو معلوم ہوا اتنا وزنی پتھر تھا۔ انہوں نے کہا بھئی ہم 3 آدمیوں کو تو بس کہے نہیں، 100 آدمی چاہیے اس کے ہٹانے کے لیے، اتنا بڑا پتھر، اتنا مضبوط پتھر، اب دروازے سے لگ گیا، اب نکلنا نہیں ہوگا۔ گئے بھائی لوگ، تو بھئی اب ٹھیک ہے، اب تو مطلب یہ ہوا کہ اب اس غار کے اندر جب پھنس گئے تو اب یہاں سے نکلنا تو ہوگا نہیں، تو اب تو مرنا بھی یہیں ہے، جو کچھ بھی ہے یہیں ہو جائے گا، چلو بھئی کیا کریں۔ بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم ایک ساتھی کو خیال آیا کہ بھئی ایسی بات نہیں ہے، اتنے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مومن مایوس نہیں ہوتا، ایمان والا مایوس نہیں ہوتا۔ اگر سے دروازہ نہیں ہے، پتھر لگ گیا، ہم نہیں ہٹا سکتے، لیکن اللہ رب العالمین اپنی قدرت سے اس کو ہٹا سکتا ہے۔ اللہ اپنی قدرت سے اس کو ہٹا سکتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم گناہگار بندے ہیں تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا سب کی ہے، اس کے در سے مایوس نہیں ہوتے۔ وہ قرآن مجید و فرقان حمید میں بھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے، انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کافر اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے، ایمان والا نہیں ہوتا۔ تو صحابہ، حضور فرماتے ہیں صحابہ، اللہ کے محبوب اپنے صحابہ سے مخاطب ہیں، اور بخاری شریف کی حدیث، صحابہ وہ مایوس نہیں تھے اللہ کی رحمت سے، بہت بڑا سبق ہے۔
یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تلقین کر رہے ہیں، ایمان والوں کو تلقین کر رہے ہیں کہ ایمان والا کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ دروازہ اگر سے بند ہو گیا اور موت سامنے نظر آ رہی ہے کہ ہم 100 آدمی بھی اگر دیکھیں تو اس پتھر کو نہیں ہٹا سکتے، لیکن پھر بھی امید کا رشتہ نہیں توڑا، رب سے رشتہ جڑا رکھا، اللہ سے رشتہ نہیں توڑا۔ کبھی بات اصل میں یہ ہے، ارے یار دیکھو، اب تینوں نے بات شروع کی، ارے یار دیکھو بھائی، کوئی تو نیک کام کیا ہوگا؟ ہاں کیا تو ہے ضرور، تو اگر کوئی بھی نیک کام کیا اس نیک کام کا حوالہ دو، اللہ رب العالمین کے حضور میں دعا مانگو، وہ رب قبول فرمانے والا ہے۔ قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ رب العالمین، اس موقع کی مناسبت سے میں کوٹ، قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب بندے یہ پوچھے آپ سے کہ رب کہاں ہے،